سب خدا کے ساجد ہیں، اور والشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب چوپائے، وکثیر من الناس لوگوں میں بہت سارے جو خدا کی بارگاہ میں ساجد ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ فہرست قرآن مجید نے بیان فرمائی کون کون ساجد ہے، جو آسمان میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چارپائے ہیں، بہت سارے لوگ، یہ سب سجدہ گزار ہیں، یہ سارے کے سارے ساجد ہیں بارگاہ احدیت میں۔ لیکن جب روز قیامت تمام مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، تا کائنات، تاریخ بشری کے تمام انسان، اولین و آخرین، سب کے سب جمع ہوں گے، اور ایسے میں قیامت کے دن ہاتف غیبی ندا دے گا، اینا سید الساجدین، کہاں ہے سید الساجدین؟ انبیاء اولیاء کے ہوتے ہوئے جس ہستی کو سید الساجدین کہا جائے، اور کس کس نے آپ کے سید سجاد، سید ساجدین ہونے کا اعتراف کیا، زین العابدین ہونے کا اقرار کیا؟ اور اعتراف وہ ہوتا ہے کہ جو خود دشمن اپنی زبان سے کرے، یہاں تک کہ ایک دن عزازیل، ابلیس، جبریل، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ دنیا علی بن حسین کو جو سید الساجدین کہتی ہے، زین العابدین کہتی ہے، آج میں بھی چلوں اور چل کے دیکھوں کہ اس کی عبادت کا معیار کیا ہے، اس کے سجدے کا معیار کیا ہے۔ یہ سوچ کر کے ابلیس، عزازیل امام کے بیت الشرف کی طرف بڑھا، گھر میں داخل ہوا۔ امام گھر کے ذہن کے گوشے میں نماز میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ ایسے میں جیسے ہی امام کے گھر میں داخل ہوا، ابلیس کی مدینۃ المہاجر میں جناب بحرانی نے تحریر کیا، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں، باقی سیرت تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس، عزازیل امام کی عبادت کے معیار کو پرکھنے کے لیے گھر میں داخل ہوا۔ آتے ہی گھر کو آگ لگا دی، گھر جلنے لگ گیا۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کے فرزند کو، بچے کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا، اور پھر اژدہا کا روپ دھارا اور چلتا ہوا آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر امام کے انگوٹھے کو دبانا شروع کیا۔ یہ سوچا، خیال کیا کہ شاید اژدہا کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، نماز توڑ دیں گے، رونا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ اور ہیں جو اژدہا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس علی کا پوتا ہے کہ جس علی نے حالت گہوارے میں اژدہا کے 2 ٹکڑے کیے، برابر یہ اژدہا حضرت کے پاؤں کو دبائے جا رہا ہے، لیکن وہی معیار عبادت ہے، وہی قیام، وہی قعود، وہی رکوع، وہی سجود، وہی خضوع کا معیار ہے، وہی خشوع کا معیار ہے۔ اسی کمال طمانینت کی منزل پر جب نماز کو ختم کیا، تمام کیا، تو ایک مرتبہ حیرت سے امام کی طرف دیکھ رہے کہ کوئی ایسے بھی محو بندگی پروردگار ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح بھی کوئی اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے، اس طرح بھی معیار عبادت اس درجہ رفیعہ تک کسی کا پہنچ سکتا ہے۔ تو ایسے میں کچھ دیر حیران، پریشان، سرگردان، ٹکٹکی باندھے امام کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر چلا، اور یہ لفظ کہتے ہوئے چلا۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے۔ ایک مرتبہ ابلیس، عزازیل، شیطان امام کے گھر سے چلنے لگا، اور جاتے جاتے یہ جملہ کہا، اے علی زین العابدین، اے علی بن حسین، آج ابلیس بھی یہ مان گیا کہ اس کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو صرف تیری ذات ہے، اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے وہ بھی صرف تیری ذات ہے۔ یہ معیار عبادت، یہ معیار بندگی، یہاں تک کہ آپ کی کنیز جیسے امام نے نماز تمام کی، دوڑی دوڑی آپ کی خدمت میں آئی اور تعجب سے کہنے لگی، فرزند رسول، آپ کو خبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگ چکی، اور گھر میں ایسی پریشانی کے باہر سے کوئی آ نہیں سکتا، اور ہم آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بالآخر ہم نے آگ پر قابو پا لیا۔ لیکن کیا آپ کو ہمارے شور سے، آوازوں سے اندازہ نہیں ہوا کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے اور آپ کا بچہ کنویں میں گر چکا؟ تو امام نے جواباً فرمایا اپنی کنیز سے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس خدا کی بارگاہ میں مصروف عبادت تھا؟
پھر امام چلتے اٹھے اور جیسے کنویں قریب آئے تو پانی اوپر آ چکا تھا، اور صاحب مدینہ المحاجز نے تحریر کیا کہ آپ کے فرزند پانی کی سطح پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ایسے میں امام علی زین العابدین نے یہ جملہ زبان سے جاری کیا کہ میں جس خدا کی عبادت میں مصروف تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے اموال، میری اولاد کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ امام سجاد علی زین العابدین، یہ ربط منطقی ہے۔ تمام جتنے بھی القاب ہیں، جتنے بھی تعارفات ہیں، آپ سید الساجدین ہیں۔ کیوں سید الساجدین ہیں؟ اس لیے کہ آپ زین العابدین ہیں۔ آپ زین العابدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الشاکرین ہیں۔ آپ امام الشاکرین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں۔ اور آپ امام الصابرین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں۔ جتنا جس کا معیار معرفت بلند ہوتا ہے اتنا اس کا معیار عبادت بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ علم اور ایمان میں باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں 811 مرتبہ لفظ ایمان استعمال ہوا اور 811 مرتبہ لفظ علم و معرفت استعمال ہوا۔ تو جو معیار معرفت ہے، کیا معیار معرفت ہے؟ اگر میں رک کر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، تمام انبیاء میں سے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء میں سے بعد از ختمی مرتبہ افضل ترین نبی، افضل ترین رسول ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء جد رسول اللہ افضل ترین ہستی ہیں۔ اور جب پروردگار آپ کے معیار توحید کو بیان کرتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں، جب ابراہیم خلیل حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ پروردگار نے فرمایا قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ کا ایمان ہے، بل یطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیجئے اور پھر انہیں ذبح کیجئے، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھ لیجئے اور باقی کے دھڑ کو کاٹ کر قیمہ بنا کے آپس میں کاتی پاتی کر لیجئے، مخلوط کر لیجئے، اور اطراف کی پہاڑیوں میں ان ذرات کو پھیلا دیجئے، اور پھر اس کے سر کو چونچ سے پکڑ کر ہر پرندے کا نام لے کر آواز دیں یاتینک سعیا، اس کے تمام اجزاء سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ ابراہیم خلیل نے ایسے ہی کیا اور تمام پرندے جنہیں ذبح کیا تھا سب زندہ ہوئے۔ اب مقام اطمینان پر آئے، یہ ابراہیم خلیل کی توحید جسے قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر دوسرے مقام پر پروردگار نے اس مکالمے کو بیان کیا کہ سورج کو دیکھا، کہا شاید یہ خدا ہو، اتنی ابوت و عظمت کا حامل، کہا نہ یہ ڈوب گیا تو جو ڈوب جائے خدا نہیں ہوتا۔ پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر یہی گفتگو ہے، پھر ستاروں کی طرف، یہاں تک کہ سب کی نفی کرتے کرتے آخر میں یہ جملہ کہا کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ہے جس نے ان سب کو عدم سے وجود دیا، جس نے ان سب کو نہیں سے ہے بنایا۔ اور پھر یہ پروردگار جو توحید بیان کرتا ہے پروردگار میں ابراہیم خلیل کی، یہ ابراہیم خلیل ہیں جو شیخ الانبیاء بعد از ختمی مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی، یہ ان کا معیار توحید ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اور یہ علی بن حسین زین العابدین سید الساجدین، کیا معیار معرفت ہے، کیا معیار توحید ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی امام کیا فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں؟ نہ مخلوق کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان لفظوں کے ساتھ اب دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں پروردگار بک عرفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے، اور پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ وہ ابراہیم خلیل ہیں جو مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ علی زین العابدین ہیں جو خدا سے خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل کو وہی کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے کہا ہے، علی زین العابدین کو وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی ہے وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرے گا، اور جس علی زین العابدین کے نور کو اللہ نے مخلوقات سے پہلے رکھا ہے، جب غیر از خدا کوئی تھا ہی نہیں تو وہ خدا سے خدا کی معرفت حاصل کریں گے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ معیار معرفت، اور جب یہ معیار معرفت ہے تو تب معیار سجدہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ربط منطقی، آپ سید الساجدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زین العابدین ہیں۔
زین العابدین ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں، آپ امام الشاکرین ہیں، امام الشاکرین ہیں اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں، اور امام الصابرین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں۔ یہ معیار معرفت ہے۔ تو اب معیار سجدہ کیا ہے؟ جہاں وقت نہیں کہ میں اس کو کھول کے تفصیل سے بیان کروں، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، جہاں ساری دنیا مل کر جن مصائب پر صبر نہ کر سکے وہاں علی زین العابدین نے صبر کیا، اور صبر کی منزل اس اوج عروج معراج رفعت و بلندی تک پہنچی ہے کہ صبر شکر میں ڈھل گیا، اور تاریخ انسانی کا مشکل ترین دن جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس قیامت کے گزرنے کے بعد جب نماز عشاء ادا کی شام غریبہ اور سر سجدے میں رکھا تو ساری رات فرزند حسین نے ایک سجدے میں پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے گزار دی۔ یہ معیار بندگی ہے، یہ معیار معرفت ہے، یہ زین العابدین، یہ سید الساجدین، یہ امام العارفین، یہ امام الشاکرین، یہ امام الصابرین، یہ امام الخاشعین، یہ امام الخاضعین، یہ معیار عبادت، یہ معیار معرفت۔ اس ہستی کو پروردگار نے کربلا کو بچانے کے لیے منتخب کیا ہے، حسینیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ جتنا بڑا پیغام اتنے بڑے پیغامبر۔ کسے منتخب کیا گیا؟ کربلا کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک ثانیہ زہرا ہیں اور ایک علی زین العابدین۔ کیسا تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر، مسلسل 21 دن بے پالان شتر کی پشت پر سفر، مہینے سے زیادہ کے 1.5 مہینے کا سفر 21 دن میں کیسے طے کروایا گیا؟ خود دشمن گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے زینے کسی ہوئی تھیں، اور آپ کو بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر پہلے مرحلے میں فرزند رسول کو مخدرات عصمت و طہارت کے ہمراہ شام میں، مدینے، کوفہ میں لے کے جایا گیا، اور وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ بازار کوفہ میں جو مراحل طے ہوئے، اور جب امام پہنچائے گئے ایک مرتبہ دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد جیسے شقی ترین و کثیف ترین فرد، اور امام کو اذیت دینے کے لیے اس نے پہلے سے امام کے سر کو تشت میں رکھا ہوا تھا، اور جیسے امام آئے تو یہ ناشتہ کر رہا تھا، یہ صبح کا وقت تھا، اور ایسے میں بیویوں کے ہمراہ جب امام سجاد آئے اور سب کی طرف دیکھ رہا ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد، ایک ایک بیوی کی جانب، ایک ایک بچے کی جانب، سب کے چہروں کی جانب دیکھ رہا ہے، یہ شقی، یہ قیامت کا مرحلہ۔ اور پھر امام سجاد کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ اس کی نگاہیں رکی اور کہنے لگا یہ ساری بچوں اور خواتین میں یہ مرد کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا میرا نام علی، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں۔ تو جو یہ سن کر طبقات ابن سعد میں یہ جملے، اور طبری نے بھی تحریر کیا، ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کربلا میں قتل کر دیا تھا جو حسین کا بیٹا تھا، تو پھر آپ کیوں کر کہہ رہے ہیں کہ میرا نام علی؟ تو کہا کہ نہ، وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا، اور میرا نام علی زین العابدین ہے، اور میرے بھائی کو اللہ نے قتل نہیں کیا ہے، میرے بھائی کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اور سورہ بقرہ زمر کی 46 نمبر آیت تلاوت کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، پروردگار نے میرے بھائی علی اکبر کی روح کو اپنی تحویل میں لیا، قتل لوگوں نے کیا ہے، میرے بھائی کی روح کو تحویل میں لینے والا خدا ہے۔ جس کے بعد ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ابھی بھی زبان درازی کرتے ہیں اور میرے کلام کو قطع کرتے ہیں، میں قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جلاد کو حکم دیا، ثانیہ زہرا آگے بڑھی، امام سجاد کے سامنے سپر بن کر، ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا کہ انہیں قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر دو، یہاں تک کہ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ سامنے سے ہٹ جائیے، میں خود عبید اللہ ابن زیاد سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسی ثانیہ زہرا ہٹی، ایک مرتبہ امام سجاد نے جو لفظ استعمال کیا، اس کی دادی کے نام سے اسے یاد کیا، اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے، اس کی اوقات اسے بتانے کے لیے، کہا اے مرجانہ کے بیٹے، کیا تو اب بھی کربلا کے بعد بھی سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، جبکہ قتل ہو جانا ہمارے لیے ایک امر عادی ہے، اور شہید ہو جانا ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ جس کے بعد اب خود جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوئی لفظ بن نہ پایا تو کہا کہ یہ قیدی خود اتنا زخمی ہے، اتنا بیمار ہے کہ ان قریب خود ہی مر جائے گا، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کے خون میں ہاتھ رنگوں۔ یہاں سے پھر وہ محاذ جو شام کی جانب امام پہنچے،
یکم سفر کو شام پہنچے ہیں اور پھر 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. دربار سجائے جا رہے ہیں, بازار سجائے جا رہے ہیں. اور پھر پہلے مرحلے میں آپ کی جناب ثانیہ زہرا نے, آپ کی پھوپھی اماں نے جس طرح سے دربار یزید میں اس موقع پر امام سجاد کی گفتگو بہت کم ہے. یہ وہ مرحلہ تھا, نقطہ آغاز شام میں ثانیہ زہرا نے کیا ہے. یہاں تک کہ یزید ایک مرتبہ جب شراب پی رہا تھا, اقتدار کے نشے میں مست, حکومت کے نشے میں مست, شراب کے نشے میں مست, 900 امائدین سلطنت کو اس نے بلایا ہوا تھا, جیسا کہ جناب طبری نے لکھا ہے, جن میں مختلف ملکوں کے سفیر تھے. خود 3 بر اعظموں سے جو اپنے تمام گورنر اکٹھے کیے ہوئے تھے. سفیر روم کو بلایا ہوا تھا, یہودیوں کو بلایا ہوا تھا, عیسائیوں کو بلایا ہوا تھا, بنو امیہ کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, تمام شہروں کے گورنر بلائے تھے. یہ خواص کا اجتماع, 900 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور پیچھے سپاہی اور فوجی ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں, اور خود یزید اس انداز میں تخت پہ بیٹھا ہوا. ایک مرتبہ کمال نخوت و غرور کے ساتھ یزید پوچھتا ہے, میں نے سنا ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی. کسی مشیر نے اشارہ کیا, وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. جیسی تعارف وہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اے کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے میں نے محمد اور علی کی بیٹیوں سے ان کے خون کا بدلہ لیا, اور اس کے بعد اپنے کفر کا اظہار کیا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کوئی وحی نہیں تھی, کوئی نبی نہیں تھا, سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے محمد و علی نے نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ ڈرامہ رچایا اور یہ جملے کہے. اب تک ثانیہ زہرا خاموش تھی, لیکن جیسی یزید کی جملے یہ پہلا مرحلہ تھا. یہ سمجھیں بچے اور جوان, غور کریں کس مرحلے پر معصومین نے, کربلا کے ان محافظین نے, کربلا کے ان پیغامبروں نے کیا کردار ادا کیا, کب بولے کب خاموش رہے, اور جب بولے تو کیا بولے اور کس مرحلے پر. اب تک ثانیہ زہرا خاموش تھی, لیکن جیسی یزید ابن معاویہ, ابن ابو سفیان, ابن حرب, ابن امیہ نے یہ جملے اپنی زبان سے جاری کیے تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے یزید کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا, سن یزید, تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے, اتنا محترم بنا ہوا ہے, سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے, ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے, ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے, تو اقتدار کے نشے میں مست ہے, شراب کے نشے میں مست ہے, حکومت کے نشے میں مست ہے. لیکن سن یزید, تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے, اتنا پست ہے, اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی. وزن کیجئے گا, یہ اتنے بڑے جملے تھے کہ ایک مرتبہ یزید جیسا چر زبان شاطر عیار جو بات بات پر فی البدی اشعار کہہ رہا تھا, ایک مرتبہ اس اچانک حملے کے بعد یزید جیسے شاطر اور چر زبان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. یہاں تک کہ کچھ دیر بی بی کی طرف دیکھتا رہا, جب سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے تو اس نے سر جھکایا اور بہت دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا, اور سب سر اٹھا کر تمام حاضرین اہل دربار یزید کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. پہلے بی بی کی طرف دیکھتے, یہ کون معظمہ بی بی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا. اور اب پلٹ کر یہ خود اس طرح سے یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یزید اس بی بی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے گا. لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے, اور بہت دیر تک یزید کا سر جھکا رہا, اور کافی دیر سوچنے کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اللہ لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر جس نے حسین کو قتل کر دیا. میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. جب ثانیہ زہرا نے دیکھا میرے بھائی کا قاتل یزید ابن معاویہ میرے بھائی کے قتل سے بچنے کے لیے اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی آستین کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ وہ مرحلہ تھا جب ثانیہ زہرا نے وہ تاریخی خطبہ دیا, پوری نہج البلاغہ ایک طرف اور ثانیہ زہرا کا ایک خطبہ ایک طرف, جو جملے ارشاد فرمائے کس مرحلے پر. فرمایا, اے یزید کد کئی تک وس اسایک ونسب جو تک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یہ ثانیہ زہرا, یہ ہیبت ہے, یہ جلال ہے. آپ کی زبان اطہر علی کی ذوالفقار بنی ان 3 بر اعظموں کے حکمران کو 900 جرنیلوں اور خواص اور سرداروں کے سامنے یبنت طلقا کہہ کے خطاب کیا. انگشت سبابہ یزید کی طرف بڑھائی, کا یبنت طلقا, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد,
تو ہم سے بات کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کئی تک جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے, جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے, جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے, تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا, تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. یہ پہلا مرحلہ, پہلا محاذ. یہاں امام سجاد خاموش ہیں. آج ثانی زہرا نے خطبہ دیا. یہ پیر کا دن ہے, منگل کا دن گزرا, بدھ کا دن گزرا, جمعرات کا دن گزرا, اور اب جمعے کا دن آیا. اور جمعے کے دن اب یزید ان 3 دنوں میں کھولتا رہا غصے سے کہ مجھے رسوا کیا گیا سب کے سامنے, میرے گورنروں کے سامنے, میرے جرنیلوں کے سامنے, اہل شام کے سامنے, خواص کے سامنے, یہود کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے. اب بدلہ لینے کے لیے اس نے 3-4 دن گزرنے کے بعد اب جمعے کے دن مخدرات عصمت و طہارت کو مسجد جامع اموی, آپ میں سے جو گئے شام, دیکھی کتنی وسیع و عریض ہے, جب ہزاروں لوگ سما جائیں, اتنی بڑی مسجد کھچکچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. اور آج اس نے جو ظلم کیا مخدرات عصمت و طہارت کو, اس مقام پہ جو آپ نے دیکھا, اس بلندی پہ سب بیویوں کو کھڑا کیا, بچوں کو کھڑا کیا, خود نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آگے آیا اور پہلی صف میں امام سجاد کو بٹھایا. یہاں تک امام محمد باقر جن کی عمر مبارک 57 سال 5 مہینے 7 دن ہے کل زندگی, جس میں سے 3 سال 6 مہینے 10 دن عمر مبارک تھی کربلا میں. آپ کو بھی امام حسین اپنے ہمراہ لائے تھے. کیوں لائے تھے؟ حکمت کیا تھی؟ کربلا میں آپ کا کردار بجائے خود وہ الگ کسی مرحلے میں بیان ہو, کوفہ میں امام باقر نے کیا کیا اور پھر شام میں کیا کیا ہے, میں اشارہ کروں گا مختصر طور پر. اپنے بابا امام سجاد کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ایسے میں یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے, اور 3 دن پہلے جو سیدہ نے اسے رسوا کیا تھا دربار میں, اپنی خفت کو مٹانے کے لیے, شرمندگی کو مٹانے کے لیے ایک مرتبہ اپنی فضیلت بیان کر رہا ہے, اپنی تعریفیں کر رہا ہے, بنو امیہ سے متعلق جھوٹی باتیں کر رہا ہے, کہ ایسے میں دوران تقریر وہ سب کی طرف دیکھتا ہے, اور پھر کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے. اور جب امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے تو امام سجاد دیکھتا ہے کہ آیا اس کی بات سن رہے یا نہیں سن رہے, ان کے تاثرات کیا ہیں, ان کا عکس العمل کیا ہے, ان کا ریئیکشن کیا ہے. لیکن امام سجاد کبھی کبھار نگاہ اٹھا کر یزید کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, باقی بیٹھے ہیں اور پھر اپنی تسبیح کے دانوں کو حرکت دے رہے ہیں. ایک مرتبہ یزید بار بار جب امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے, اس کی نگاہیں جا کر امام کے ہاتھوں پر رک جاتی ہیں, یہاں تک کہ یزید بھولنا شروع ہو گیا, گھبرا گیا, اس کے لہجے میں لکنت شروع آ گئی. کہنے لگا علی زین العابدین, آپ کیوں میری گفتگو نہیں سن رہے, کیوں میری تقریر نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا یزید میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں, میں تمہاری تقریر سن رہا ہوں. کہا نا آپ نہیں سن رہے, میں نے خود دیکھا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نا یزید میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں, میں تسبیح نہیں پڑھ رہا. کہ میں نے خود آپ کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا. امام سجاد نے فرمایا یزید میں تسبیح نہیں پڑھ رہا, میں صرف اس کے دانوں کو حرکت دے رہا ہوں. کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو یہ عبث کام کیوں انجام دے رہے ہیں, یہ اضافی کام کیوں انجام دے رہے ہیں, یہ فضول کام کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو تسبیح پڑھیں تب دانوں کو حرکت دیں, جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو صرف دانوں کو حرکت دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ امامت ہے. یہ مرحوم اقبال نے بتایا کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے گا بلا 2 رکعت کا امام, 2 رکعتی ملا کیسے سمجھے کہ امامت کیسے کی جاتی ہے؟ علی زین العابدین نے بتایا. یہاں تک کہ جب کسی نے مرحوم اقبال سے پوچھا کہ بتائیے امامت کیا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہ امامت کی تفسیر بیان کرتے, مرحوم اقبال نے کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے مجھ سے امامت سے متعلق پوچھا ہے, خدا تجھے اتنا ظرف عطا کرے کہ کم ظرف انسان امامت کی بلند ترین حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اس سے پہلے کہ جواب دیتے امامت کیا ہے, امام سجاد نے بتایا. ایک مرتبہ عملاً یہ کام انجام دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب یزید پوچھتا ہے کہ جب تسبیح نہیں پڑھے تو پھر دانے کیوں گھما رہے ہیں, یہ تو عبث کام ہے, اضافی کام ہے. امام نے فرمایا اے یزید شاید تو نہیں جانتا کہ یہ تسبیح میں نے عام مٹی سے نہیں بنائی ہے, میں نے اس تسبیح کو اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے تیار کیا ہے, اور اللہ نے میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس قبر کی مٹی سے بنے ہوئے دانوں سے تسبیح نہ کی جائے, صرف انہیں حرکت دی جائے, تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے, یہ دانے خود خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی, یہ اتنی وزنی بات تھی. وہ یزید کے جو برابر بنو امیہ 20 سالوں سے اہل شام کے سامنے اہل بیت کی کردار کشی کر رہے تھے, علی اولاد علی سے متعلق برابر ہر جمعے کے خطبے سے دشنام ترازی کرتے تھے, توہین کرتے تھے, لعن طعن کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے, کردار کشی کرتے تھے. اور جس امام حسین کو اب تک گلیوں میں, بازاروں میں, کوچوں میں, چوراہوں میں, تمام شہر میں بار بار باغی اور خارجی کہہ کے متعارف کروایا جا رہا تھا, جیسی اس بھری مسجد میں ہزاروں کے اجتماع میں جب سب سن رہے ہیں اس باہمی گفتگو کو, اور امام سجاد نے اپنے بابا کی قبر کی مٹی کی یہ عظمت بتائی, تو ایک مرتبہ لوگ ہل کر رہ گئے.
کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے اور کس ہستی سے متعلق ہمیں کیا کہا گیا. ایک مرتبہ تجسس بڑھنے لگ گیا اور اب یہ وہ مرحلہ تھا. اس کے بعد جب امام سجاد یہ جملے کہے, اب یزید کے لیے اپنی تقریر کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا. اس نے گفتگو کو جاری رکھنے کی کوشش کی لیکن لکنت بڑھ گئی ہے اور اس کا لہجے میں اب ٹھہراؤ نہیں آ رہا, یہاں تک کہ مجبور ہوا اور غصے سے نیچے آ گیا جب اپنی گفتگو کے تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکا اور اپنے سرکاری خطیب سے کہنے لگا, اٹھو تم تقریر کرو اور اٹھ کر میرے آبا و اجداد کی تعریفیں بیان کرو, علی اور حسن حسین کی توہین کرو, گستاخیاں کرو, گالیاں دو. اب یہ سرکاری خطیب اٹھا اور پھر بہت دیر تک یہ خطاب کرتا رہا, تقریر کرتا رہا, یہاں تک کہ مولا متقیان کی کردار کشی کرتا رہا امام حسن امام حسین سے متعلق. یزید اس کے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتا رہا, یہاں تک کہ جیسی اس کی گفتگو آخری مرحلے میں پہنچی, یہ اترنے لگا. امام سجاد علی زین العابدین نے اس سرکاری خطیب کی طرف دیکھا اور پھر بلند آواز سے یہ جملے ارشاد فرمائے, ایھا الخاطب, اے خطیب, قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر ڈالا. کتنا خسارے کا سودا کیا, کتنی گھاٹے کی تجارت کی. فقط تبوا مقعدک من النار, تو نے ہمیشہ کے لیے خود کو جہنمی بنا دیا. یہ کہنے کے بعد اب امام سجاد یزید کی طرف پلٹے اور فرمائے, یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ھذہ الاعواد, اے یزید اجازت دو کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں. ممبر نہیں کا, ممبر اہل بیت کی نسبت سے بنتا ہے. کہ یزید, یا یزیدو اذن لی, اے یزید اجازت دو, حتی ان اسعد علی ھذہ الاعواد, میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں. واتکلم بکلمات اللہ, ان سے خدا کی باتیں کروں. فیہن رضن, جن میں خدا کی رضا ہے. واجرا للحضار, حاضرین کے لیے اجر ہے. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا, نا نماز کا وقت کم رہ گیا ہے. کبھی کبھی یزید اور یزید جیسوں کو بھی نماز یاد آ جاتی ہے کہ نماز کا وقت کم رہ گیا ہے, اس لیے اب نماز پڑھیں گے اور آپ کی تقریر کے لیے, گفتگو کے لیے وقت نہیں بچا. لیکن اتنا تجسس بڑھ چکا تھا لوگوں میں, حاضرین اہل شام میں, جو مسلسل 20 سالوں میں جن کو دھوکہ دیا گیا. جیسے امام سجاد کی سابقہ گفتگو سنی ہے. ایک مرتبہ جب امام نے مہلت مانگی کہ مجھے بولنے کی اجازت دو, اور یزید نے کہا نہیں نماز کے لیے وقت کم ہے, تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی, اے یزید ہم سننا چاہتے ہیں, یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے, ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں. یزید عوامی عکس العمل کے آگے مجبور ہو گیا, عوامی اصرار پریشر کے آگے مجبور ہو گیا. کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے, آپ کچھ لمحوں کے لیے گفتگو کر لیجئے. اب امام سجاد آئے اور آ کر جو خطاب شروع کیا کن لفظوں سے, انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزمہ و صفا, انا ابن سدرۃ المنتہی, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن فاطمہ الزہرا, انا ابن خدیجہ الکبریٰ. اور اس کے بعد بیان کرتے کرتے اپنے اوصاف خصوصیات کو بیان کرنا شروع کیا. اوتینا بست وفضلنا بسبع, کہ اہل شام اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. اور پھر جو اپنی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی ہیں, احمد مختار ہم میں سے ہیں, اسد اللہ اسد الرسول حمزہ ہم میں سے ہیں, اور جعفر طیار ہم میں سے ہیں, اور صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں, جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں, فاطمہ زہرا ہم میں سے. اس کے بعد 71 جملے میں نے خود گنا ہے, 71 جملے اپنے خطبے میں امام سجاد نے مولا متقیان کی عزت و شرف و مقام و فضیلت کو بیان کیا. اس کے بعد کربلا کو بیان کیا, اور پھر بسائق کرتے کرتے بیان کرتے کرتے یہاں تک کہ طبقات ابن سعد میں بھی, باقی تاریخی کتابوں میں, مقاتل میں لکھا ہے, امام نے اپنے بابا کی شہادت کو بیان کرنا شروع کیا اور پھر اپنا پیراہن چاک کر ڈالا ہے. یہ تمام مورخین نے لکھا, یہاں تک کہ جب لوگ منقلب ہونے لگے, حالت بدلنے لگی, گریے کی آواز بلند ہونے لگی. جب یزید کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے مؤذن سے کہنے لگا, اٹھو آزان دو. ایک مرتبہ مؤذن نے آزان شروع کی, امام سجاد خاموش ہو گئے. جیسے اس نے اللہ اکبر کہا تو امام نے اپنی زبان سے یہی الفاظ جاری کیے, اور جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو کہا کہ علی بن حسین زین العابدین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دیتا ہے, میرے خون کا ایک ایک ذرہ, میرے وجود کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور جیسی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام سجاد نے فرمایا اے مؤذن اسی محمد مصطفیٰ کا واسطہ یہی رک جاؤ اور آگے نہ بڑھنا. مؤذن رک گیا. امام سجاد یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یزید بتا, یہ آزان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے,
یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا نانا ہے تو بتا پھر مجھے جب روئے زمین پر میرے علاوہ محمد مصطفیٰ کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے تو کیوں مجھے اس طرح سے اسیر کر کے سب کے سامنے کھڑا کیا؟ جیسے روم کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اس حال میں بے مکنا و چادر ان نامحرموں کے سامنے لے کے آیا، جس کے بعد کیفیت بدلنے لگی ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق جو 160 جلدوں پر مشتمل ہے، اس عظیم محقق اور مورخ کا تعلق خود شام سے ہے، اور یہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ 2/3 افراد اٹھ کر مسجد جامع امی سے چلے گئے اور یزید پر لعن طعن کرتے ہوئے کہ یہ تو فاسق ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ نماز میں اس کی اقتدا کی جائے۔ صرف 1/3 افراد بچ گئے، تیسرا حصہ نمازیوں کا بچ گیا۔ ان میں سے بھی بعض یہ دیکھنے کے لیے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اور کچھ جو اس کے قریبی تھے، اس کے حواری تھے اور جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بیٹھے رہے۔ باقی 2/3 افراد اٹھ کر چلے گئے۔ جب 2/3 افراد اٹھ کے چلے گئے اور یزید نے جب اپنی شکست دیکھی اور خود کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تو چلا گیا، گھبرا گیا اور پریشانی میں اپنے مشیروں سے پوچھنے لگ گیا، بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے میں ان لوگوں سے ان کو کس طرح سے خاموش کرواؤں، کس طرح سے جس طرح سے برابر یہ مجھے رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ یزید کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب تم نے کربلا میں اتنے مرد قتل کر ڈالے ہیں تو یہ تو چند بچے، چند خواتین ہیں، کچھ بچیاں ہیں، ایک مرد ہے، انہیں قتل کر دو۔ جیسے یزید نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ تمام کے سر تن سے جدا کر دیے جائے، یہ وہ مرحلہ تھا۔ دیکھیے شام میں دربار میں وہ مرحلہ ثانیہ زارا نے طے کیا، اور اب مسجد جامع اموی میں پہلا مرحلہ امام سجاد نے طے کیا۔ اور جیسے ہی یزید ابن معاویہ، ابن ابو سفیان، ابن حرب، ابن امیہ نے ان بیویوں اور بچوں کے اور امام سجاد کے قتل کا حکم جاری کیا تو اب مورخین نے لکھا، باقر شریف القرشی نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اب امام سجاد خاموش ہیں، لیکن اب 3.5 برس کا ایک بچہ اٹھا۔ کون؟ امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا۔ اور امام محمد باقر نے اٹھ کر یزید سے جو گفتگو کی ہے، کوئی لوگ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور 3.5 برس کا بچہ اٹھ کر یزید سے کس اعتماد، کس شجاعت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے یزید، کیا تو جانتا ہے کہ تمہارے مشیروں میں اور فرعون کے مشیروں میں کیا فرق ہے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ آپ بتائیے۔ کہاں کہ جب ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی فرعون کے مقابلے میں گئے، گفتگو کی، فرعون کو لاجواب کیا، اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا، بتاؤ ان 2 بھائیوں کا کیا کروں؟ تو تمام مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ انہیں یہیں روکو۔ قرآن کی آیات تلاوت کی امام محمد باقر نے، انہیں یہیں روکو اور پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو تاکہ وہ آ کر موسیٰ ہارون کو لاجواب کر سکے۔ یہاں تک کہ جادوگر بلائے گئے، اور امام نے فرمایا کہ فرعون کے مشیروں میں سے کسی نے بھی اسے موسیٰ اور ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا، لیکن تمہارے سارے مشیر ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جانتے ہو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ یزید نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور تمام حاضرین سراپا توجہ، 3.5 برس کا بچہ 3 براعظموں کے مطلق العنان حکمران سے گفتگو کر رہا ہے، اس کی جہالت آشکار ہو رہی ہے، اور بچہ اس کی ایک ایک بات کا یوں کس طرح سے جواب دے رہا ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا، یزید جانتے ہو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں فرعون کے مشیروں نے اسے موسیٰ ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا اور تمہارے مشیروں نے ہم سب کے قتل کا مشورہ دیا؟ یزید نے تجسس سے کہا، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ فرمایا، سنو یزید، میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی نبی یا نبی کی اولاد کو صرف اور صرف حرامزادہ قتل کرتا ہے۔ فرعون کے مشیروں میں سے کوئی ایک بھی حرامزادہ نہیں تھا، اور تمہارے مشیروں میں کوئی ایک بھی حلال زادہ موجود نہیں ہے، ورنہ ہمارے قتل کا مشورہ نہ دیتے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ خود یزید بھی اس صد میں آ سکتا تھا، اس لیے گھبرا گیا، اپنا حکم واپس لیا۔ یہ امام سجاد اور پھر امام محمد باقر یوں شام میں 1 سال قید گزاری۔ آپ کی کل عمر مبارک امام سجاد کی 56 سال 5 مہینے اور 20 دن، جن میں سے 22 سال اور 5 دن یہ نائب امام کی حیثیت سے گزارے۔
اور 24 سال 5 مہینے 15 دن آپ کا عہد امامت، جن میں سے 1 سال آپ نے شام میں گزارا ہے اور باقی 33.5 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، جو کہ وقت محدود ہے اور میں سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی آپ کی گفتگو کو، خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد مسلسل کوفہ اور شام میں قدم قدم پر جس طرح سے حق کی ترویج کی اور حق کو پہنچایا اور بنو امیہ کو رسوا کیا، اب پوری دنیا اسلام میں مسلسل کیفیت بدل رہی ہے، یہاں تک کہ اتنی محبوبیت بڑی امام سجاد کی کہ کچھ سال گزرنے کے بعد جب حج کے لیے آپ مکہ تشریف لائے تو اس سے پہلے حشام بن عبد الملک بن مروان 1000 سپاہیوں کے ہمراہ جب وہ حج کے لیے آیا، اتنا ازدحام تھا، ہجوم تھا کہ 1000 سپاہی اس کے لیے راستہ بنا رہے، لیکن راستہ نہیں بن رہا۔ وہ حجر اسود چومنا چاہتا ہے، لیکن جب لوگوں نے راستہ نہیں دیا تو مجبور ہو کر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن کچھ ہی لمحے گزرنے کے بعد جیسے امام سجاد نے مسجد الحرام میں قدم رکھا اور آگے بڑھ کر حجر اسود کی طرف چلنا شروع کیا تو خود بخود راستہ چھٹنا شروع ہو گیا۔ کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہا ہے، اور ایسے میں آپ بہت سہولت کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر امام سجاد نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور جیسے ہی بوسہ لیا تو حشام بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ جو 1000 سپاہی شام سے آئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے سوال کیا، امیر یہ کون ہے؟ آپ سربراہ مملکت کے بیٹے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم سب نے مل کی کوشش کی، ہم آپ کے لیے راستہ نہیں بنا سکے، تو یہ اجنبی کون ہے کہ سب نے جس کے لیے راستہ چھوڑ دیا؟ حشام بن عبد الملک نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے کہا میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ جب اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور جھوٹ بولا، فرزدق یہ شاعر انقلاب قریب کھڑے تھے اور جب دیکھا کہ حشام جھوٹ بول رہا ہے تو بلند آواز سے گفتگو کی، کہا حشام تو نہیں جانتا، لیکن تمہارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، میں نے بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ 70 ابیات ہے، طویل ترین برجستہ ترین قصیدہ جو اسی لمحے جناب فرزدق کی زبان سے جاری ہوا۔ کہا ہاذا الذی یار تعرف البطحا وطاعتو، تو نہیں جانتا کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ ہے جسے سرزمین حرم کا چپا چپا جانتا۔ ہاذا الذی تعرف البطحا وطاعتو، اس مکہ کی سرزمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اللہ کا گھر، مقام حل، حدود حرم، اس سرزمین کا ایک ایک ذرہ اس کی ذات کا عارف ہے۔ اور سن حشام، آج تو لوگوں نے راستہ دے دیا، یہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گئے، حجر اسود کا بوسہ لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سنو حشام، اگر لوگ راستہ نہ دیتے تو علی زین العابدین کی اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اگر لوگ راستہ نہ دیتے تو حجر اسود خود چل کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا۔ اور پھر جو اشعار گئے، وقت نہیں کہ بیان کروں، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ کائنات کا وہ کریم ہے، حق تعالی کی رحمت کا تجسم، وہ کریم، وہ سخی ہے جس نے ساری زندگی اپنی زبان سے کبھی لا نہیں کہا۔ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو کوئی اس انسان کی زبان سے کبھی لا نہ سنتا۔ تو وقت تمام ہوا، شرمندہ ہوں۔ اور اب آپ بتائیں، امام اتنی مشکلات ہیں، وہ بیک وقت 2 حکومتیں چل رہی، ایک عبداللہ ابن زبیر کی کہ 73 ہجری تک اس نے جو ظلم کے پہاڑ توڑے، اور ساتھ میں بنو امیہ کی حکومت چل رہی ہے۔ ہر 2 امام سجاد کی نسبت اس درجہ شقی۔ میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مدینے میں احوال پرسی کے لیے صرف امام سے سلام دعا کے لیے کچھ لمحے رک کر احوال پرسی کرتا تو اگلے لمحے اسے گورنر ہاؤس میں بلا کر اس کی تفتیش شروع کر دی جاتی کہ بتاؤ علی بن حسین آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان مشکل ترین حالات میں، پیچیدہ ترین حالات میں پیغام کربلا کو کیسے پہنچا ہے؟ جو محققین نے لکھا ہے 7 اسالیب ہے، امام نے 7 طرق اختیار کیے، 7 انداز، ان میں سے بس میں صرف چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو صرف ایک کی طرف اشارہ کروں، کیسے کربلا کو پہنچایا۔ خود سوچئے گا اور اس بات کا وزن محسوس کیجئے گا کہ بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی،
اور 92 سال گزار کر 132 ہجری میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس کے بعد بننے والی حکومت بنو عباس کی حکومت 656 ہجری تک 524 سال حکومت کی انہوں نے. تو کس نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا؟ سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑا عامل، سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ علی زین العابدین مجاہد کربلا. کیا کیا ہے؟ محافظ کربلا، سفیر کربلا، کربلا کے عظیم پیغامبر نے. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، 7 میں سے ایک کام غلام خریدے. جہاں اتنا پہرا ہے، کرفیو نافذ ہے کہ مسلسل آپ کی نگرانی کی جاتی کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے نہیں. امام نے وہ کام کیا کہ غلام خریدے. اور باقر شریف القرشی نے تحریر کیا کہ پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. لیکن خرید کر کبھی 1 سال سے زیادہ غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، آزاد کر دیتے تھے. تو دشمن یہ سمجھتا تھا اپنی تمام تر چالوں، چالاکیوں، حربوں، سازشوں کے باوجود کہ شاید امام ثواب کی نیت سے غلام خریدتے ہیں، پھر کچھ رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. بظاہر غلام خریدتے تھے لیکن بباطن امام شاگرد جمع کرتے تھے. توجہ اپنے عمل سے، کردار سے، سیرت سے، روش سے، رفتار سے ان غلاموں میں مسلسل پیغام کربلا کو منتقل کرتے ہیں، فکر کربلا کو منتقل کرتے ہیں، کربلا کے حقائق، کربلا کے واقعات، اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. اور پھر یہ امام کے پیغام کے حامل بن جاتے ہیں، پوری اسلامی سرزمین میں پھیل جاتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں کوئی عام شخص متاثر ہو جائے بڑی بات نہیں ہے. ہر باشعور، بامعرفت شخص، پڑھا لکھا انسان کسی شخصیت سے، میں ماضی کی بات نہیں کرتا، آج اس صدی، آج کی متمدن، مہذب، مثقف دنیا کا باشعور فرد ایڈوارڈو، اٹلی کا متمول ترین اور سرورت مند ترین اور دولت مند ترین فرد، جیسی آپ کے یہاں فیٹ کمپنی، ایسی دسیوں کمپنیوں کا اکلوتا مالک، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا جسے بعد میں یہودیوں نے شہید کر دیا. یہ ایڈوارڈو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اسلام پر تحقیق کر رہے تھے، تھیسس لکھ رہے تھے، اور اس اثناء میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ بھی چلیں اور چل کر دیکھیں اسلام کا یہ چہرہ اور اسلام کا یہ پہلو، تشیع کا مطالعہ کریں. یہ گئے اور چل کر ملاقات کی. یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ ڈیجیٹل بٹیرے آپ کی جیبوں میں، آپ سرچ کیجئے، ڈھونڈیے. یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات خمینی بتچکن کے ساتھ آن دی ریکارڈ ہے. پھر ملاقات تمام ہوئی، یہ رخصت ہوئے اور پھر انہوں نے مذہب اسلام، دین اسلام قبول کیا، مذہب اہل بیت کو قبول کیا. اور پھر جب دوبارہ یہ اٹلی سے آئے ایران تو خمینی بتچکن کی رحلت ہو چکی تھی، راہبر شہید کی قیادت کا زمانہ تھا. یہ ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، بعد میں آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جنہوں نے 20 سے زیادہ کتابیں لکھی، ایران کے سابق وزیر خارجہ، انہوں نے جناب ایڈوارڈو سے ملاقات کی اور کہا کہ یہودی تو بہت متعصب ہوتے ہیں، اپنے آبائی عقائد میں سخت ہوتے ہیں، آپ نے کیوں کر یہودیت کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا اور تشیع کو قبول کیا؟ کیا چیز سبب بنی؟ تو سنیں، بس اسی بات پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کہا کہ پہلی آدھے گھنٹے کی ملاقات کے اختتام پر خمینی بتچکن نے میرے گرد ایک ایسا ٹرائنگل کھینچا، ایک ایسی مثلث کھینچی کہ میں کوشش کے باوجود اسے باہر نہ نکل سکا. کہ کیسی ٹرائنگل، کیسی مثلث؟ کہ مجھے رخصت کرتے ہو 3 کتابیں دی. کون سی؟ ایک قرآن، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے صحیفہ سجادیہ. اور مجھ سے کہا کہ ایڈوارڈو اگر سنجیدہ ہو، واقعاً اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، یہ 3 کتابیں پڑھ لو تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا. قرآن سے متعلق ایڈوارڈو نے کیا کہا میں نے کسی اور مقام پہ بیان کیا ہے. نہج البلاغہ سے متعلق کیا کہا یہ میں ذکر کر چکا. صحیفہ سجادیہ سے متعلق ایک جملہ جو جناب ایڈوارڈو نے کہا کہ اس کتاب کو، صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے.
کہ یہاں تک کہ یہ انسان اپنے خدا سے جب ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس طرح سے دعا مانگتا ہے، اس طرح سے اپنی بات منواتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ یہ عجیب جملہ کا سنیں میرے عزیزو، شب قدر میں آپ بھی جاگتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کیسے اپنے اعمال کا آغاز کرتے ہیں؟ کوئی صدقہ سے کرتا ہے، کوئی غسل سے، کوئی تلاوت سے، کوئی نوافل سے۔ امام علی زین العابدین شب قدر میں اپنے اعمال کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو ایک بڑے حجرے میں جمع کرتے ہیں، اور جب سب اکٹھے ہو جاتے تو بڑا رجسٹر کھولتے، اور کھولنے کے بعد ایک ایک غلام سے، ایک ایک کنیز سے استفسار کرتے، بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ دوسرے سے تم نے بات کو چھپایا تھا یا نہیں؟ تیسرے تم نے میرا یہ نقصان کیا تھا یا نہیں؟ وہ بھولے ہوئے، جیسے امام یاد دلاتے متوجہ ہو جاتے، اور اب سب پریشان، شاید امام ناراض ہو جائیں، لیکن سب سے اعتراف لے لینے کے بعد امام سجاد علی زین العابدین ایک مرتبہ فرماتے، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا، اور پھر حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ایک بڑے تشت میں درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں لیے ہوئے، ہر غلام کنیز کو ایک تھیلی عطا کر رہے ہیں، جاؤ دوبارہ کسی انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا، اپنی باعزت معزز باوقار زندگی کا آغاز کرو۔ یہاں تک کہ ایک ایک غلام، ایک کنیز کو یہ درہم و دینار کی تھیلی عطا کرنے کے بعد جب رخصت کر دیتے، اور جب حجرے میں خلوت ہو جاتی اور کوئی نہ رہتا، تب حجرے کی طرف توجہ، یہ جملہ کہا ہے جس نے ہنٹنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا، کہا کہ یہ جملہ سبب بنا کہ حجرے کے دروازے کو بند کر کے امام جائے نماز پر تشریف لاتے، ہاتھ اٹھا کر اس جملے سے اپنی مناجات شب قدر کا آغاز کرتے، پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ ایڈورڈ ہونے کا کہ اس طرح سے مانتے ہیں، یہاں تک کہ امام کا نفوذ بڑھتے بڑھتے خود بنو امیہ کے گھروں تک پہنچا، اور جب آپ حج کے موقع پر تشریف لے کر گئے مکہ میں، تو طواف مکمل کرنے کے بعد پوچھا کہ مجھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا، مکہ کا چیف جسٹس قاضی القضات۔ کسی نے بتایا کہ امام وہ کسی ملزم سے تفتیش کر رہے تھے، اور دوران تفتیش اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس صدمے سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑی اور جنگل میں چلے گئے، اور اس بات پہ دکھی اور نادم ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی، تو انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اب کھاتے پیتے نہیں ہیں، قریب المرگ ہیں۔ امام نے فرمایا، جاؤ ابن شہاب کو بتاؤ کہ حسین کا بیٹا علی تمہیں بلا رہا ہے۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب آئے، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ہونٹ خشک ہیں، بال پریشان ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، عجیب کیفیت۔ امام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا فرزند رسول آپ کو پتا ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی؟ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ابن شہاب، ایک گناہ جو اس سے بھی بڑا ہے۔ تعجب سے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ دیکھیے ہمارے یہاں اسلام آباد میں روڈوں کے درمیان اللہ اور نبی کے نام میں ان کے معانی لکھے گئے، اور نیچے ترجمہ بھی لکھ دیا۔ یہ بچے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں کورس کی کتابوں میں بھی، لیکن عجیب یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں تو اکثر ناموں کے معانی غلط ہیں۔ ان میں سے ایک بشیر اور ایک نذیر۔ بشیر کا معنی آپ کے بچوں کورس کی کتابوں آپ دیکھیے گا، بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا نام، یہ معنی نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی مفردات راغب میں کیا معنی لکھا؟ بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا، اپنے زمانے کے بشیر، اپنے زمانے کے نذیر۔ امام علی زین العابدین جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ محمد ابن مسلم کے چہرے پر امید کی لہر دوڑ گئی۔ کہا فرزند رسول بتائیں پھر کیا کروں؟ فرمایا تمہارا قصد شامل نہیں تھا، تمہارا ارادہ شامل نہیں تھا، جاؤ اپنی صلاحیتوں کو خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرو، لوگوں کی پریشانیاں دور کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ابن شہاب چلے گئے، اور
اگرچہ اس کے بعد بھی وہ بنو امیہ کی طرف سے چیف جسٹس رہے، لیکن امام کی اجازت سے، اور یوں امام کے مرید بنے اور محب بنے، یہاں تک کہ جب ان کے بیٹے کی امام کی شہادت تفصیل سے میرے بات پڑھنے والے بیان کریں گے، میں بس 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ان کی بیٹی کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مدینے چلیں اور چل کے امام سجاد کو بھی اپنی شادی میں شرکت کی دعوت دیں۔ ابن شہاب اپنے بیٹے کے ہمراہ گئے، امام سجاد سے خواہش کی کہ میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ امام سجاد نے فرمایا ابن شہاب، کربلا کے بعد ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنا تو ابن شہاب کے چہرے، بیٹے کا چہرہ مرجھا گیا۔ باپ کے کان میں کچھ کہا، پلٹ کر ابن شہاب زہری نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ امام سجاد نے یہ سنا، فرمایا اچھا ابن شہاب، تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا، اگر اس کی یہ شرط ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو پھر بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا، اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اسے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ امام کی شہادت آپ بعد میں سنیں گے، میں بس 2 جملے جو امام سجاد زندگی بھر جن ہستیوں کو یاد کر کے روتے رہے، ان میں ایک شخصیت جناب علی اکبر، کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں۔ امام ششم امام صادق سے آپ کے صحابی حضرت ابو بصیر نے پوچھا، فرزند رسول بتائیں ایک باپ کے لیے اس کی زندگی میں سب سے حسین لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے۔ ایک باپ کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ کہ یہ بتائیں کہ ایک باپ کے لیے زندگی کا سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب باپ کو اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ اور اس کے بعد امام صادق نے رخ کیا کربلا کی جانب، وہ کہا ہائے دادا حسین، آپ نے علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ میرے عزیزوں، جو میں نے پڑھا مقتل میں، تاریخ کتابوں میں، مشکل ترین وداع بعد سید الشہداء جس ہستی کا وداع ہے وہ جناب علی اکبر ہے۔ خود امام سجاد سے کیسے الگ ہوئے کبھی عرض کروں گا، بچوں سے، بیویوں سے، سب سے رخصت ہونے کے بعد جب در خیمہ پہ آئے، امام حسین نے رخصت کیا، وہ جملے کہے تو روز عاشور کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں فرمائے۔ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اور بیٹا علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ علی اکبر کی سواری چلی، صرف چند قدم اٹھائے، جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ آگے بڑھے، اپنے بابا کو اٹھایا، عرض کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ نہیں فرمایا کہ آپ کا جوان بیٹا ہوتا، نہ، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ علی اکبر کیسے ہیں؟ کسی مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تعارف کرواتا آپ کا، اس لیے آقا حسین نے خود جناب علی اکبر کا تعارف فرمایا، اور کوئی انسان اس قابل نظر نہیں آیا کہ حسین ابن علی اسے گواہ قرار دیتے، نہ، داڑھی کو بائیں ہاتھ سے لیا، داہنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں، قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے، صرف دیکھنے میں، صرف ہم شکل ہیں، نہ خلقاً و خلقاً و منطقاً، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے رسول کی شبیہ تام ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے، ہمیں جب بھی اپنے جد کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ بس عزیز، وقت تمام ہوا، صرف 2 جملے، یہاں تک کہ میں نے سارے مصائب کو روک کر صرف آخری 2 جملے عرض کر، اب سینے میں بھی سکت نہیں، اور موسم کی برہمی کا خیال رکھتے ہو،
وہ گفتگو بھی تولا نہیں، صرف تکمیل مجلس کے لیے 2 جملے. ایک دفعہ پلٹ کے آئے، وہ تفصیلی مرحلہ، لیکن جب دوسری مرتبہ گئے، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے علی اکبر کے مقابلے میں تو مارے جاؤ گے. اس لیے اب جیسی دوسری مرتبہ پلٹ کر آئے کہ دست جمعی حملہ کرو. میمنہ والے پلٹے، میسرہ والے پلٹے، شبس ابن ربیعی، عمرو ابن حجاج زویدی، شمر ابن ذوالجوشن، چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے. اور عجیب یہ تھا کہ 3 دن کے پیاسے علی اکبر آگے بڑھ کر سب سے تنہا مقابلہ کر رہے. ایک مرتبہ سنان ابن انس نے آگے بڑھ کے کہا کہ علی اکبر، آپ کی جنگ کو دیکھ کر آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ ہو. لیکن علی اکبر ایک دفعہ مڑ کر خیموں کی طرف دیکھیے، کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. یہ وہ لمحہ تھا جب جناب علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اس شقی نے اس دوران میں ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا، اور اس طرح سے کہ اس کا دستہ خود توڑ دیا اور نیزے کی انی حضرت کے سینے میں رہ گئی. حضرت نے وہ نیزہ نکالنا چاہا لیکن جب نہ نکال پائے، ایک شقی نے پشت سے آپ کے سر اقدس پر لوہے کا وزنی گرز مارا، جس کے بعد علی اکبر خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں پائے. لیکن اتنے خوددار تھے علی اکبر کہ خود کو گھوڑے سے نیچے گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. اور جب آپ نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی ہیں تو سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا. اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. خیام کی طرف پلٹنے کے بجائے سید ابن طاؤس نے اللحوف میں لکھا کہ وہ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور جہاں جہاں سے گزر رہے تھے، یہ سید ابن طاؤس نے لکھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا علی اکبر پر چل رہا تھا، اور علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. یہاں تک کہ جب علی اکبر خود کو زین فرس پر سنبھال نہ پائے، زمین پر آئے، آواز بلند کی، بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجیے. وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گرتے ہیں، کبھی بائیں گرتے ہیں، اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچنا چاہتا ہوں. پہنچے ہیں، دعا کرے خدا نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین ابن علی نے علی اکبر کی حالت دیکھی. ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ہاتھ سینے پر ہے. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، اس کی انی میرے سینے میں رہ گئی. بابا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی، بابا اگر باعث زحمت نہ ہو اس نیزے کی انی کو نکال دیجیے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنا داہنا زانو خاک کے کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا اور رخ نجف اشرف کی طرف کیا، اپنے دادا علی کو یاد کرتے ہوئے. اب جو نیزے کی انی کھینچی، صرف نیزے کی انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ ہے. ایک مرتبہ روح ہے علی اکبر قفص انصری سے پرواز کر گئی. اب حسین نے کوشش کی علی اکبر کو اٹھائیں، لیکن 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین، علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی ہے. اور ثانیہ زہرا نے جب در خیمہ سے یہ منظر دیکھا کہ اب میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، تو ایک مرتبہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں واہ علی شاہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ کہتے ہوئے سب آگے بڑھے. سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور حسین ابن علی اپنے بیٹی کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حالت کیا ہے؟ اب ماما گلے میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک. بس آخری جملہ عرض کروں، یہ تو باپ کی حالت ہے، ماں کا حال کیا ہے؟ جب جناب علی اکبر کی لاش پہنچی خیام میں، ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوا، یہاں تک کہ خود دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے. اور ایسے میں کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھا کر داہنے دیکھا، بائیں دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے. فضہ جاؤ، شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ جناب ام لیلہ کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور جب فضہ پہنچی ہے اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا، تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے، کبھی ایک طرف گر جاتی ہے، کبھی دوسری طرف گر جاتی ہے. جناب فضہ نے پوچھا بی بی کیا ہوا ہے، کیوں دوڑ رہی ہے، کیوں بار بار گر رہی ہے؟ کہا فضہ اچھا ہوا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا،
فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر